تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بندش۔ بندش کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ بندش ہے کیا؟ آئیے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ بندش اور رکاوٹ کیا ہے، ان کا اصل معنی کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں اور ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو بندش کا اصل مطلب ہے کسی کام کا رک جانا یا کسی کام میں رکاوٹ آ جانا یا کسی کام کا نہ ہونا۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے کام میں بندش آ گئی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، وہ کام ہمارا چلتا ہی نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے رک جاتا ہے، اس میں 100 مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اکثر شادی میں بندش آ جاتی ہے، رشتوں میں بندش آ جاتی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا بندش کی وجہ سے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہم بندش کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو بندش کا آخر بندش ہوتی کیوں ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اور ہم اپنے اکثر تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانے بندے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوگا، فلانے نے بندش کی ہے، تعویذ دھاگے کرتی ہے، وہ ہم سے حسد کرتا ہے، وہ جلتا ہے، اس نے ہم پر جادو کر دیا، فلاں کر دیا۔ تو میری بہنوں بھائیوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ پر کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ بندش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بندش کسی انسان کی کہنے پہ یا کرنے پہ نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بندش اور رکاوٹ کا کوئی سلسلہ ہوتا تو یہ ناانصافی ہے پروردگار پر یقین نہ ہونے کی۔ لوگ بولتے ہیں کہ بندش کچھ بھی نہیں، یہ محض ہمارا وہم ہے۔ اللہ اگر چاہتا ہے یہ کام ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اوپر کون ہے جو بندش لگائے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ پاک نے بولا ہے تو ہیلا کر میں وسیلہ کروں گا، تو ہمیں اس بات سے متفق ہونا چاہیے، کیونکہ بندش رکاوٹ اگر نہ ہو، انسان پر کوئی مشکل پریشانی نہ آئے تو بندہ مومن خدا کو کیسے یاد کرے، کیسے مدد کے لیے پکارے، کیسے وہ اللہ کے حق کے سر و سجود ہو۔ ایسے تو وہ خود نعوذ باللہ خدا بن جائے۔ خدا نے رکاوٹ ڈالی تاکہ اللہ سے مدد مانگی جا سکے۔ اللہ چاہتا ہے وہ کام ہو، مگر بندے کو احساس بھی تو ہو کہ کوئی ہے جو مددگار ہے، کوئی ہے جسے ہمیں پکارنا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے، میں نے تو خود 101 مرتبہ آزمایا ہوا ہے، ہر مشکل میں نے آزمایا ہوا ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنا یہ ہے کہ ہمیں 41 مرتبہ پڑھنی ہے 3 دن، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک دن میں بھی 41 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ 3 دن تو لازمی پڑھیں۔ سورہ مزمل کے اتنے کرشمات ہیں کہ میں آپ کو بیان کرنے بیٹھوں تو شاید کبھی ختم ہی نہ ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں، میرے لیے خیر بہت بڑا ہے لیکن آپ کو چھوٹا سا بتاتی ہوں۔ کسی وجہ سے نا میرے ماموں کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی۔ ہم اپنے ماموں سے بہت پیار کرتے تھے اور کسی بھی طریقے سے نا ان کی بیل نہیں ہو رہی تھی، ضمانت تو ہو ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ سورہ مزمل کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ رات کا ٹائم تھا، تقریباً 12 سے 1 بجے کا ٹائم تھا، اور میں نے جلدی جلدی سے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ میں نے اکیلے رات کو بیٹھ کے 41 مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھی تھی۔ اور یقین کریں، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے 41 مرتبہ جب وہ ختم کی، دعا مانگی، صبح ہوتے ہی مجھے کال آ گئی کہ آپ کے ماموں کی ضمانت ہو گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے نا یہ آیت کو اٹھتے بیٹھتے ورد کرنا چاہیے ہمیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے، نہیں تو روزانہ کی ایک تسبیح تو ضرور کرنی چاہیے۔ یہ دونوں کام آپ کر لیں، آپ پر کبھی بندش ہوگی نہیں۔ آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے تو آپ یہ پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں۔ اگر روز 41 مرتبہ نہیں بھی پڑھی جا سکتی تو کم از کم 3 مرتبہ سورہ مزمل آپ ضرور پڑھیں۔ اور یہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کی ایک تسبیح تو لازمی کر لیں۔
میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کا ہر کام منٹوں میں بنے گا، دنوں میں بنے گا۔ آپ کے سالوں سے رکے ہوئے کام دنوں میں ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی یا نہیں لگی، میری ویڈیو میں کس چیز کی کمی ہے، کیا خرابی ہے، تاکہ میں آئندہ اس چیز کو کلیئر کر کے آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔